वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबा भर में क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को हिदायत जारी कर दी। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था गिरजा घरों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और पुलिस नफरी में मजीद इजाफा भी किया जाए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें, शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें और तमाम SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीही बरादरी को पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहते हैं क्रिसमस पूरी दुनिया की मसीही बरादरी के लिए खुशी और जश्न का मौका है। क्रिसमस पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और एहतराम की अलामत बनाकर इस दुनिया में भेजा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रवादारी, मोहब्बत और हमदर्दी की आला इक़्तिदार की तबलीग दी है। बहैसियत मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के अजीम पैगम्बरों की हैसियत से दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का महवर एक तबका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत थी। मुल्तान पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम मिसाक सेंटर में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के पुलिस मुलाजमीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। मुल्तान पुलिस के ज़ेर-ए-एहतमाम मिसाक सेंटर में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पुलिस मुलाजमीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर क्रिसमस का केक काटा गया। SSP ऑपरेशंस ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुलाजमीन की खिदमत को सराहा। उनका कहना था कि पुलिस में आप लोगों की खिदमत को कदर की निगाह से देखा जाता है। शहर में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने भाईचारे की फ़िज़ा कायम की हुई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी समेत दीगर अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल के हल के लिए मिसाक सेंटर कायम किया गया है। जुनूबी पंजाब भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मियांवाली, रहीम यार खान और बहावलपुर में तकरीबात। मसीही बरादरी ने क्रिसमस की खुशियों में केक काटा। बहावलपुर में मुस्तहिक मसीही अफराद में चेक तकसीम किए गए। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। मसीही बरादरी ने केक काटा। पादरी रुबेसन खान का कहना था कि खुदावंद ने अमन और भाईचारे का दर्स दिया है। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। रहीम यार खान में क्रिसमस की तकरीबात की सिक्योरिटी के अहलकार तैनात कर दिए गए। फादर इमरान खुर्शीद का कहना था कि क्रिसमस खुशियों और सलामती का त्यौहार है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के अफराद मुत्तहिद हैं। क्रिसमस की तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। बहावलपुर में बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के हवाले से सेंट डोमिनिकन चर्च में तकरीब मुनक्कद की गई। चेयरमैन जली बैतुल माल कमेटी हैदर अब्बास पीरजादा ने मुस्तहिक मसीही अफराद में अमदादी चेक तकसीम किए। इस मौका पर फादर यूनुस शहजाद और फादर नासिर एम्यूनल भी मौजूद थे। क्रिसमस, मोहब्बत और अमन का पैगाम। जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस के हवाले से तकरीबात। इंतजामिया के अफसरान ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटे और मुबारकबाद दी। मुजफ्फरगढ़ में आटे के बैग्स और लैया में मिठाई तकसीम। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने सेंट राफेल चर्च रावले वाला का दौरा किया। मसीही खानदान में मुफ्त आटे के बैग तकसीम किए। उनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर क्रिसमस बाजार फाल कर दिया गया है। तमाम चर्च में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इसमें जो है वो इशे खुर्दोनोश की एक बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है और मार्केट रेट से हर चीज़ जो है वो 30 से 40 रुपए कम में बेची जा रही है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक खसूसी इनिशिएटिव लिया है कि हमारी यहाँ पे जितनी हमारे क्रिश्चियन भाइयों की फैमिलीज़ हैं उनमें हम जो है वो फ्री जो है वो आटा तकसीम कर रहे हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब कल जो है वो 4:30 बजे की जो प्रेयर है उसमें DPO साहब के साथ उसमें शिरकत करेंगे और जो है वो यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होगी। हारूनाबाद में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर आमिद महमूद ने SHO सिटी और मसीही बिरादरी के हमरा केक काटा। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मसीही हमारे भाई हैं, इनको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। SHO सिटी शहर का कहना था कि क्रिसमस पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। चर्च के पादरी ने असिस्टेंट कमिश्नर और SHO का शुक्रिया अदा किया। हम इस क्रिसमस के मौका पर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है अपने उन भाइयों को इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। चर्च की सिक्योरिटी के हवाले से थाने से एहलकार जहाँ पे तैनात किए गए हैं वहाँ पे हमने
ایلیٹ فورس کے بھی جوان یہاں پہ تعینات کیے ہیں، اور جہاں ہمارے مسیحی بھائی ہمارے ساتھ ہر موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کی خوشیوں میں ساتھ شامل ہوتے ہوئے ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ وہاڑی میں بلدیہ کے مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ طیب خان اور چیف آفیسر علی احمد صابر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ قومی پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ میونسپل کمیٹی ہال لیا میں بھی کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خالد پرویز نے مسیحی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا، مٹھائی تقسیم کی اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حلقہ 148 کا دورہ، سید مشتاق مشاہدی گروپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ملتان میں عام انتخابات کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حلقہ 148 کا دورہ کیا۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹ سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ کئی چور دروازے کے ذریعے اقتدار نہیں آنا چاہتا، اساں عوام دے ووٹاں نال منتخب تھیونا چاہتے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جڑے تساں میں کو کامیاب کرے سو۔ تساں ڈٹھے کہ پہلے 50 سال اتنے کم نہیں تھے ملتان اور پورے ملک جتنے میرے دورے تھے۔ اس موقع پر سید مشتاق مشہدی نے کہا کہ ہم نے آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ افضل صاحب اس بڑے خصوصی طور پہ ایک تشریف گھنا ہے، انہاں دا بہت شکریہ، اور سارے نال رل کے حمایت کا اعلان کیتے کلے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہوں کو بڑا مقام دیتے، تو میں ریکویسٹ کرتا کہ بھٹا صاحب کو بھی ایک ٹائم رکھے سوں تھوڑا وہ بھی رکھے تھے، بہت اچھا ہو کے خود انہوں نے آکھے۔ سابق وزیر اعظم نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذاتی نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ ملتان سے 589 امیدواروں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائے۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں سے 154 جبکہ صوبائی حلقوں سے 12 سے زائد 425 کاغذاتی نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ عام انتخابات کا بگل، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ ضلع کے 18 حلقوں میں 579 امیدوار سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں سے 154 جبکہ 12 صوبائی حلقوں سے 425 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے آخری روز بھی امیدوار کاغذات جمع کرواتے رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر خان ترین نے این 149 سے کاغذات بذریعہ وکیل جمع کرائے۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی نے این 150، این 151 اور پی پی 218 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ ایک حلقے سے درجنوں امیدوار مد مقابل، رحیم یار خان کے 19 حلقوں سے 490 امیدوار سامنے آ گئے۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ رحیم یار خان کے 6 قومی حلقوں سے 123 جبکہ 13 صوبائی حلقوں سے 367 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ این 171 سے مخدوم شہاب الدین اور نواز خان رند، این 172 سے لیگی رہنما میاں امتیاز احمد، جاوید اقبال وڑائچ اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نوار الحق نے کاغذات جمع کروائے۔ این 174 سے نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر رئیس منیر احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پی پی 261 سے زہیر طارق عبدالستار اور سلطان محمود، پی پی 262 سے نون لیگ کے خالد شاہین اور لیاقت علی اور پی پی 263 سے پی ٹی آئی کے چودھری نعیم شفیق اور انور نجمی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کے پی پی 80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ میاں نواز شریف اس حلقے سے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں۔ بہاولپور میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سید تطہیر الحسن نے پی پی 254 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم، درجنوں نشستوں پر سینکڑوں امیدوار سامنے آ گئے۔ لیا کے 2 قومی اور 5 صوبائی حلقوں سے 139 امیدوار میدان میں، پی پی 81 خوشاب سے 19 امیدوار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہیں۔
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ لیا کے 2 قومی اور 5 صوبائی حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 181 سے 18 اور این اے 182 سے 21 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی پی 279 سے 23، پی پی 280 سے 27، پی پی 282 سے 32 جبکہ پی پی 283 سے 18 امیدوار میدان میں آ گئے۔ خوشاب کے صوبائی حلقہ پی پی 81 سے 19 امیدوار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ آخری روز سید منیر شاہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ بہاول نگر میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم۔ این اے 161 سے پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کے حافظ امیر حمزہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پونسا شریف این اے 183 میں 21 امیدوار سامنے آ گئے۔ پی پی 284 سے 24، پی پی 285 سے 17 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پی پی 284 میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 183 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,76,495 ہے۔ کیروڑ پکا کی حلقہ پی پی 226 میں 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے شاہ محمد خان جویا، پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک عاشق محمد جویا، جماعت اسلامی کی جانب سے اسفند یار اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مولانا محمد بن عبد الرحمان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ عام انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، کاغذاتی نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم۔ بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑے کھلاڑی میدان میں اتار دیے۔ ایک ایک حلقے سے درجنوں امیدوار سامنے آ گئے۔ میاں چنو کے 3 حلقوں سے 52، ہارون آباد کے 2 حلقوں سے 35، وہاڑی کے 4 حلقوں سے 35، علی پور کے 3 حلقوں سے 29 امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ میاں چنو میں بھی الیکشن کا ماحول بن گیا۔ پی پی 208 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا بابر حسین اصلی شیر کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے پہنچ گیا۔ این اے 146 سے 20، پی پی 208 سے 18 جبکہ پی پی 207 سے 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ این اے 146 میں پیر محمد اسلم بودلہ اور پی ٹی آئی کے پیر ظہور حسین قریشی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ پی پی 208 میں نون لیگ کے رانا بابر حسین، پی ٹی آئی کے چودھری جمشید شوکت، پیپلز پارٹی کے چودھری شاہد بشیر، مرکزی مسلم لیگ کے چودھری فیصل حمید کے مابین مقابلہ ہوگا۔ پی پی 207 میں نون لیگ کے عامر حیات حراج، پی ٹی آئی کے پیر علی عباس شاہ، آزاد امیدوار چودھری پرویز اختر حسینی اور انور حمید مد مقابل ہوں گے۔ ہارون آباد میں بھی الیکشن کی گہما گہمی، پی پی 241 سے 20 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ سابق ایم پی اے غلام مرتضیٰ چودھری، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے شوکت محمود بسرا اور ان کی اہلیہ میاں عبد الواحد اور چودھری اعظم ایڈوکیٹ نے کاغذات جمع کروائے۔ پی پی 243 کے لیے 19 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے جبکہ 15 نے جمع کروائے۔ سابق نون لیگی ایم پی اے زاہد اکرم، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے عبداللہ وینس اور مسلم لیگ ضیاء کے چودھری کاشف ثنا میں جوڑ پڑے گا۔ لیا میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ آخری روز ثناءاللہ نے بھی پی پی 283 کے لیے کاغذات جمع کروائے۔ این اے 163 اور پی پی 241 ہارون آباد اور فورٹ عباس کے اہم حلقے ہیں۔ 218 میں این اے 163 سے نون لیگ کامیاب رہی۔ مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق 72,461 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 241 سے نون لیگ کے ڈاکٹر مظہر اقبال کامیاب جبکہ چودھری غلام مرتضیٰ دوسرے نمبر پر رہے۔ اس بار این اے 163 سے 21 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ مسلم لیگ ضیاء کے محمد اعجاز الحق، چودھری مرتضیٰ اور نون لیگ کے سابق ایم این اے نور الحسن تنویر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ وہاڑی میں این اے 156 میں 18 اور این اے 157 میں 21 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ این اے 158 میں 15 اور این اے 159 میں 11 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ شجاع آباد میں این اے 152 سے 24 امیدواروں نے کاغذات حاصل کیے جبکہ 15 نے جمع کروائے۔ این اے 152 میں کل ووٹرز کی تعداد 5,31,483 ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبد القادر گیلانی، لیگی امیدوار سید جاوید علی شاہ، رانا محمود الحسن اور رانا اعجاز احمد نور اور تحریک انصاف کے ابراہیم خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ علی پور میں بھی الیکشن کی گہما گہمی، این اے 178 سے 9، پی پی 274 سے 9 جبکہ پی پی 275 سے 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے عاشق حسین گوپانگ، عامر طلال گوپانگ، پیپلز پارٹی کے سید حامد سعید کاظمی، آزاد امیدوار سید جاوید سعید کاظمی، سید باسط سلطان داؤد خان جتوئی اور عبدالقیوم جتوئی آمنے سامنے ہیں۔ محسن پنجاب کا صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام، فالج کے مریضوں کے لیے 24 گھنٹے کے اندر علاج کی فوری سہولت میسر ہوگی۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 15 اسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے پرائمری سٹروک سینٹر بنا دیے گئے۔ لاہور کے 5 اور پنجاب کے دیگر 10 ہسپتالوں میں فالج کے جدید سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ نشتر ہسپتال ملتان، شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان، وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں فالج کے جدید سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز ریڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔